لیکن ایک دم جڑیاں ایسیاں مواد ہوندیاں نے خاصا ذہن تے اثر کرتی ہیں، دلاں تے اثر کرتی ہیں. اور خالق کائنات نے قرآن حکیم میں 3 مرتبہ اس لفظ موت نو اس انداز نال بیان کرنے دی ضرورت نو محسوس فرمایا. کل نفس ذائقۃ الموت متعلق خالق مرتبہ قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ذکر موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. پھر آیت مجیدہ سورہ انبیاء موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. آیت مجیدہ سورہ عنکبوت موجود ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. 3 مرتبہ قرآن اس آیت نو خالق نے نازل کرن دی ضرورت نو محسوس فرمایا. اگر دا سیاق و سباب ویکھیا جائے اس آیت مجیدہ دا تے 3 مقامات تے بندے الگ الگ نے جنہاں میں گل کیتی گئی. سورہ مبارکہ آل عمران یہودیاں نو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس موت نو چکھے گا. سورہ انبیاء کافراں نو اللہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ جتنا کفر کرنا کر لو آخر موت دا ذائقہ چکھنا. اور سورہ العنکبوت مومنین نو اللہ نے بھی یہی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا. کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے اور حالات ایسے نہیں کہ دیتے ہی گفتگو کی جا سکتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت اس آیت مجیدہ عموماً یہ محسوس کیتا گیا کہ جتنے بندے دنیا تے ہون گے سارے مر جان گے، سب نو موت آ جائے گی. لیکن معنی اعتبار نال لفظی اعتبار نال توجہ کیتی جائے تو یہ موت دا ذکر نہیں، موت نو چکھن دا ذکر. یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا، ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا. وہ عام نفس ہوئے خاص نفس ہوئے. یعنی کافراں تے نفساں میں کیا گیا کہ تسی بھی موت ذائقہ چکھو گے، یہودی تے نفوس میں کیا گیا تسی بھی موت دا ذائقہ چکھو گے، مومنین میں کیا گیا کہ تسی بھی جڑا نفس رکھتے ہو تہاڈا نفس بھی موت دا ذائقہ چکھے گا. یہ میرے محترم سامعین نفس رسول بھی ہوئے تو موت دا ذائقہ ضرور چکھے، نفس نبی بھی ہوئے تو موت دا ذائقہ چکھے گا، نفس امام بھی ہوئے تو موت دا ذائقہ چکھے گا. جہاں ذائقہ نہیں چکھتا، موت دا ذائقہ ہی نہیں چکھتا، انہوں صرف اللہ آندا. جہاں موت دا ذائقہ بھی نہیں نہ لے گا وہ ایک ذات ہے اور اس واسطے وحدہ بھی ہے اور لا شریک لہ بھی. اللہ تو علاوہ جتنی اللہ دی مخلوق ہے وہ بڑے بڑے برگزیدہ انسان گزرے نے، ایسی تو کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا، ہر نفس موت کو چکھے گا. یہ مطلب ہے جدو ہر چکھے گا تو پھر طے کر لینا چاہیے تھا کہ ہر بندے نو پہ چکھاں گے. موت کا کوئی ذائقہ ہے صحیح جڑا اللہ فرماتا ہر کوئی چکھے گا. مرن گے سارے نہیں، ذائقہ سارے چکھن گے، مرن گے سارے نہیں، ذائقہ چکھن گے. ایڈا دنیا تو جانا ہے یہ انتقال ہے، یہ انتقال ہے. اتھوں منتقل ہو کے ایک بندہ اتنے ٹر گیا، لوگ کہتے ہیں انتقال پر ملال، بڑا ملال ہویا اس انتقال تے. انتقال دا مطلب ہے منتقل ہو جانا. اتھوں بندے منتقل ہونا ہی ہونا ہے، اتنے بندے جانا ہی جانا ہے. ہاں ایک گل طے ہے مرنا سارے نہیں. یہ انتقال ہے نا جی، یہ میرا موت ہے ہی نہیں، انتقال دا میرا مرنا ہے ہی نہیں. زمینہ دا روز اتنے انتقال ہوتا تحصیلدار کو، پھر کوئی زمین مرضی تو نہیں نا، صرف ایک نام تو لے کے دوجے نام لگتی، ایس نام تو لے کے دوجے نام لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گیا ہو گیا. کدی کسی زمین دا فاتحہ پڑھیا ہوئے، زمین دا 10واں کیتا ہوئے، کسی زمین دا 40واں کیتا ہوئے، کچھ بھی نہیں. اے دے نام چڑی او دے نام لگ گئی ہے. اے نہ اے دے نام سی پھر او دے نام ہے، پہلا اے دے نام سی پھر او دے نام ہے. انتقال ایک ایسی شے وے ایتھے رہیے تاویں او دے نام اگلے یہ جان دے گے تاویں. یعنی جنہوں انتقال کیا جاتا منتقل سارے ہونا ہے، منتقل سارے جاننے ہونا جی. انتقال ہونا ہے، موت ہر کسی نے نہیں ہونی. وہ دے واسطے قرآن حکیم میں ایسی چیزاں موجود نے، مثالہ موجود نے کہ بندے دا 1000 ٹکڑا بھی ہو گیا تے اللہ انہوں مردہ آکھن نہیں پہ دیندہ. مرنا تے کدھرے رہ گیا انہوں مردہ آکھن بھی نہیں دیندہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، قتل
ہوئے کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے، خبردار اس کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ حالانکہ لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں، یہ مطلب یہ نہیں کہ تہانوں شعور نہیں تو ماری گیا ہے۔ تہانوں شعور نہیں، بندہ زندہ ہے، تہانوں شعور نہیں، بندہ زندہ ہے۔ یہ شہید نو قبر وچ بھی قبلہ اتاریا جاندہ ہے، کفن بھی پہنایا جاندہ ہے، وہ دی بیوی بیوہ بھی ہو جاندی ہے، وہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے، بچہ یتیم بھی ہو جاندے نے، ترکہ بھی تقسیم ہو جاندہ ہے، تے بندہ آجے بھی زندہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وہ جڑی اللہ دی راہ ہے وہ کی ہے۔ یہ جہاد دے متعلق سارے لوگ سوچے کہ اتنے جا کے بندہ مرے یا مارے، جے مر جائے تو مقتول ہے تو پھر وہ شہید ہے۔ پیغمبر اسلام تو وڈی رحمت والی ذات ہی کائنات تے کوئی نہیں، انہیں اخیر کیتی ہے، اخیر رحمت دا نام مصطفیٰ ہے۔ کئی باری جہاد تے جان دا موقع نہیں ملتا، بندہ بیمار ہی رہندا ساری زندگی، اٹھتا ہی نہیں، جہاد تے کتنے جانا ہے، لڑائی دا موقع ہی نہیں ملتا۔ تے نبی محترم نے پھر کمال کیتی، فرمایا شہادت دا مرتبہ چاہیدہ ہوئے نا تو ضروری نہیں کہ جا کے تسی محاذ تے لڑو، اے بستر تے بھی مر جاؤ نا، ایک شرط ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اہل بیت دی محبت بستر تے بھی ٹر جاؤ تے میرا کام ہے نا تو ہم شہیداں چ شامل کر دیں۔ یہ مطلب ہے من ماتا علی حب آل محمد، آل محمد دی محبت چ بندہ دنیا تو گزر جائے، اگر وہ شہادت دا مرتبہ رکھتا ہے، یہ تھوڑا جا توجہ والی گل ہے کہ شہید ہو جاندہ ہے، ایک بندہ فائر کھاندا ہے، تلوار کھاندا ہے، تیر کھاندا ہے، اوکھا ہو کے دنیا تو جاندا ہے، زخمی ہوتا ہے، زخمی ہونے تو بعد خون بگدا ہے، ایڈی اوکھی دی جان نکلتی ہے، ایڈی مشکلات چکا ہے کہ تو پھر وہ شہید ہوتا ہے۔ تے من مات علی حب آل محمد، محبت اہل بیت رکھدا، آرام نال بھی بیٹھا بیٹھا دنیا تو ٹر جائے، رات نو سویں، اگر صبح دنیا تو رخصت ہو گیا ہوئے، وہ اندر جو محبت اہل بیت ہے، ایڈی تکلیف انہوں نہیں ہوئی جتنی تلوار کھان والے ہوندی ہے، جتنی گولی کھان والے ہوندی ہے، جتنی فائر کھان والے ہوندی ہے، اینی تکلیف ہی نہیں ہوئی، تو مرتبہ برابر ہو گیا شہادت دا۔ نبی بھی عادل ہے، اللہ بھی عادل ہے۔ کوئی سوال تے ہو سکتا ہے نا کہ قبلہ ایک بندہ بستر تے چلا گیا ہے، تلوار کسے ماری نہیں، فائر کسے ماریا نہیں، خونوں دا وگیا نہیں، تو شہید دے برابر کیویں ہو گیا محبت اہل بیت؟ انہوں میں بڑے غور نال ویکھیا جی، میں حساب لایا، یقین کرو کہ محبت اہل بیت بندہ رکھ لوے صحیح نا، قتل ہونے والا ایک دن قتل ہوندا ہے، ایک دن ہوندے تے مصیبت ہوندی ہے تے تکلیف ہوندی ہے۔ محبت اہل بیت رکھ کے ویکھ لو، قدم قدم تے تکلیف ہے، قدم قدم تے تکلیف ہے، قدم قدم تے تکلیف ہے۔ کوئی انہوں مشرک آندا ہے، یہ بھی تکلیف، کوئی انہوں کافر آندا ہے، یہ بھی تکلیف، کوئی انہوں جہنمی آندا ہے، یہ بھی تکلیف، کوئی انہوں بائیکاٹ کرتا ہے، یہ بکری تکلیف، کوئی انہوں دل کرے پانڈا پان دے کہ جی کھا گیا ہے، پانڈا پلیت ہو گیا ہے۔ یہ مطلب ہے قدم قدم تے تکلیفاں نے محبت اہل بیت۔ یہ مطلب ہے جیڑا بندہ تکلیفاں تو تنگ ہے وہ اہل بیت نو چھڑ جائے، تکلیفاں تے آنیاں نے، تکلیف قدم قدم تے آئے گی۔ میں کہ اللہ اس تکلف وچ پاندا کیوں ہے؟ خالق فرماندا ہم کبھی بھی کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ اس قابل ہوتا ہے تو اسے محبت اہل بیت ہم عطا کر، ہر بندے دے بس دی گل نہیں۔ جی میرے محترم سامعین، یہ جڑی موت ہے یہ ذائقہ ہر بندے چکھنا ہے۔ کئی باری بندہ قبر وچ اتاریا جاندہ ہوندا ہے، اللہ فرماندا ہے زندہ ہے، قبر وچ اتار رہے بندے، اللہ فرماندا ہے زندہ ہے، انہوں مردہ نہ کو۔ میں سوچ لئیے، اللہ فرماندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سوچنا بھی نہ کہ یہ مردہ ہے، سوچنا بھی نہیں، انہوں سورہ آل عمران، سوچنا بھی نہیں مردہ، کہنا بھی نہیں مردہ، دفن کر لو، ٹھیک؟ اچھا قبر سے دفن پہ ہوندہ ہے تے اللہ فرماندا ہے بندہ زندہ جی۔ اے قرآن سورت دا نا ہی ایسا ہے، میں نے تو نہیں رکھیا، سورت دا نا ہی منافقون ہے۔ یہ بندے نبی دے سامنے بیٹھے نے تے اللہ فرماندا مردے نے، بندے پیغمبر اسلام دے سامنے بیٹھے، اے قرآن بالکل۔ اچھا قبر چ اتردا پیا تے زندہ ہے، بھائی شہید زندہ نا، شہید زندہ ہے، قبر وچ اتارے، قبر وچ اتارن والے دل کرے مردے ہون،
تے جا قبر جا رہا وہ زندہ ہو. ایک کوئی معیار نہیں پہ جا قبر ٹر گیا وہ مردہ ہے تے جڑے بھجے پھردے نے اتنے یہ سارے زندہ نے. کئی باری گلیاں ٹردے پھردے مردے ہوندے نے تے قبر جان والا زندہ ہوتا. میں تمہیں پکی گل دساں محبت اہل بیت بندے دے دل وچ ہوے نا او ٹردا پھردا بھی ہوے تاں بھی زندہ قبر ہی ٹر جائے تاں بھی زندہ ہے. جیڑا محبت اہل بیت تو خالی ہے ایتھے بھی مردہ مر بھی جائے گا تو کی ہو جائے. میں تمہیں بیٹھے مردے بکھا دینا. یہ بھی مسجد الحمدللہ میں پہلی باری ویکھی ہے. بڑی خوبصورت مسجد ہے. مولا آباد و شاد رکھے اور یہ بنان والوں اللہ خیر وفیت نہ رکھے. جڑے ٹر گئے نے انہوں نے کھال کے جواری رحمت جگہ دے. اتنی خوبصورت جگہ مسجد ہے. مسجد میں جڑے بندے آئے نے آخر ٹر کے ہی آئے نے. اور تو وضو کیتا نے نہیں تو طہارت وچ بیٹھے نے. سارے بندے مسجد دے وچ بیٹھے نے ٹر کے آئے نے. ایتھے بیٹھے ہاں بندیاں نو بندہ آکھے پہ تسی مردے ہو منہ تے آکھے. مسیطے بیٹھے ہیں بندے نو آکے تسی مردے ہو بندے لی تو بس ہو جائے گی نا. اے قرآن تو عجبکا اجسامہم جس وقت تو ان کو دیکھتا ہے تو ان کے جسم بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. جدو تسی انہوں نے ویندے ہو تو بالکل صحیح جسمان نال تواڈے سامنے بیٹھے ہوندے نے. میں شادی وال دی مسجد دی گل نہیں کر رہا میں مسجد نبوی دی گل کر میں اتھوں دے پیش نماز دی گل نہیں کر رہا میں نبیوں دے امام دی گل کر رہا. نبیوں دا امام موجود ہے مسجد نبوی تے سامنے بندے آگے بیٹھے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب تو عجیب کا اجسامہم جو ان کے جسم ہیں نا وہ بڑے کمال ہیں بڑے خوش لگتے ہیں. ان کے بڑے فہمیدہ جسم بڑے کمال کے جسم کمال کے جسموں سے بندے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ فرماندہ ہے اَن یقولوا تسمع لقولہم باتیں بھی کرتے ہیں اور تو سنتا بھی ہے. اگو گلاں بھی کرتے ہیں تسی گلاں بھی سنتے ہو. ایک تو جسم بڑے ٹھیک نے دوسرا بولتے بھی نے تسی انہاں دی گلاں سنتے بھی ہو. یہ مطلب ہے ظاہراً تو ٹھیک ٹھاک نے ظاہراً. اے قرآن خالق فرماتا کأنہم خشب مسندۃ ان باتیں کرنے والوں کو ایسے ہی سمجھو جیسے سکھانے کے لیے لکڑیاں دیوار کے ساتھ رکھی جائیں. مولا جی تو جزائے خیر عطا. وہ اچھا بندے نے شکریہ بندے نے بیٹھے نے نبی نال گلاں پہ کر دیں تے مسجد نبوی وچ بیٹھے نے تے تانوں پتہ ہے مسجد چ آیا بھاویں نماز پڑھنی پے جائے کسے ویلے پڑھنی پے ہی جاندی ہے. جڑا بندہ ارادے نال نام ہی پڑھے مسجد آیا ہوگا ٹائم ہو جائے تے نماز اوتھوں تے ٹائم کوئی مسئلہ نہیں سی. اوتھے تے باقاعدہ بندے نمازی بھی نے روزہ دار نے. تے پھر ایک لفظ ہے بڑا ایتھے آکھن تے دل پہ کردا کہ آکھ ہی دینا کہ نرے نمازی نہیں صحابی نے سرکار دو عالم دے نال نے آج بیٹھے نے سامنے مسجد تے اللہ فرماتا کأنہم خشب مسندۃ یہ لکڑیاں ہیں جو تکیہ کی گئی ہیں دیواروں کے ساتھ. انہوں پنجابی دے بندے ٹھیک سمجھ سکتے ہیں باقیاں دا میں نے پتا کوئی نہیں. جتے شروع تو ہی گیس رہی ہے نا گیس شروع تو اٹلی یا فرانس وغیرہ اتھے نہیں میں نے پتا تے اتھوں دے بندیاں واسطے بڑی کمال کر لے کہ اتھے لکڑیاں رکھیاں جاندیاں نے دیواراں نال سکھان واسطے جنوں بالن آندے. اج تک اگر ایسا نہیں ہویا تو میں تمہیں دس دینا کہ ساڈے علاقے چ کیونکہ میں تو بڑی دوروں آیا ہوں اے سیالکوٹ اس طرح ہی لکڑیاں بندے رکھتے ہیں بالن ٹک کے نہ پاڑ کے بالن تو ایڈے چھوٹے جنوں آندے وہ رکھے جاندے نے دیوار والے پاسے ایک تے ایک تھلے انج رکھے جاندے تاکہ واشا لگ جائے ہیٹھ تے پے چھتی نہیں سکتے. اللہ فرماندا دیواروں کے ساتھ جس طرح سکھانے کے لیے لکڑیاں رکھی جاتی ہیں کمال ہے بھائی. وہ صحابہ بن کے بیٹھے نے تے اللہ فرماندا بالن سارا بالن یعنی وہ نبی دے قرب وچ آ کے بیٹھے نے تے مسلمان بیٹھے نے تے اللہ کی پہ فرماندا ہے بھائی مشرک تے مسیتے نہیں سناؤں گے. میں نہیں جینے جو کم ایتھے رتن آئے گا تو پھر لایا جائے یا حبیب آئے گا میں کتنے نے جو کم. اس واسطے کہ ورتوں بندہ پرتان جوگا ہوئے تو ورتوں کرنی چاہیے. جتھے بندہ انہیں جوگا ہی نہیں جی بندہ ہمیں تو اڑنا ورتوں تا ہی کر ہی نہیں سکتے چیز ماڑے بندے انہیں جوگا ہی نہیں. وڈیاں لوگاں دا کام ہے خیر ہوئے تھوڑی وڈیاں لوگاں دا کام. بہرحال شکر ہے تو ہنتا چڑھے ابھی اسی بھی اتھے ہی ہیں
عزیزان گرامی قدر میں ایڈی سوچے ایک کر نہیں سکتا گل ویسے سریلی ہوے گی ہاں گل بھی سری نہیں ہوگی آج بیٹھے بندے نے تو انہوں نے صحابہ بھی کیا جانا انہوں نے اللہ پہ فرماندہ بالنے اللہ فرماندہ بالنے تو پھر میں انہوں نے بندہ تو نہیں آگ سکتا جی اللہ فرماندہ بالنے خالق کائنات ارشاد فرما کانہم خشبن مسندتن یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے دیوار کے ساتھ رکھی جاتی ہیں حد مک گئی بندے قبر ہی ٹوٹ گئے تے اللہ فرماندہ زندہ نے تے بندے پیغمبر دی مسجد سامنے بیٹھے تے اللہ فرماندہ لکڑیاں نے میں کہے لکڑیاں اللہ کی کر رہی ہیں ایڈا بالن ہوں نا جی بالن ایڈی دیوار نہ لانا لی گل اللہ کیتی ہے نا ایڈا دوار نہ لگا ہوں نا بالن تے چھوڑے نہ انہاں دی ڈوئی بن دی ہے نہ انہاں دا ویلنا بندا ہے نہ انہاں دا فرنیچر بندا ہے بالن بالن ہی ہوندا ہے بالن ہی ہوندا ہے اور ہوندا صرف بالن واسطے بالن واسطے ہی ہوندا نا بالن واسطے ہی ہوندا نا اللہ فرماتا اعدت للکافرین ہم نے جہنم تیار کی ہے کافروں کے لیے جہنم تیار ہونی ہے بالن نال اودے وچ ڈگنے نے کافراں وچ ڈگنے پہلے بالن بڑھنا ہے تے کافراں وچ ڈگنا نا کمال ہے بھائی بہت شکریہ بھائی بالن پہلے بالیا جانے ایدہ مطلب ہے اللہ قرآن سورہ بقرہ جو فرمایا اس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے ایدہ مطلب ہے پتھر اللہ آگ لا دے گا تے پتھران دے نال او پتھر وہ بھی پتھر ہی نے جنہوں اللہ بالن پہ آندہ ہے پہلے اے بڑھن گے تے بچ کافر ڈگن گے ایدہ مطلب ہے کافران بعد اچھ ڈگنا ہے یارا بالن تو پہلا بڑھنا ہے نا بہت شکریہ اے قرآن ہے میں کیا بندے اللہ اے کون نے اجنہ تو بالن پہ آنا ہے کافران تے بچ ڈگنا ہے نا فرمایا کافران تے بال کے نا آگ تے بچ سٹنا ہے اے کون نے فرمایا بالن میں کہ بالن کے میں بڑھنے ہیں تے بھی بندے اللہ فرماتا ہے یہ اور ہیں وہ کون ہیں وہ ایمان لائے ہی نہیں جو ایمان نہیں لائے اسی بچ سٹاں گے بال کے آگ اے کون نے اللہ فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے یہ ایمان لائے تھے ثم کفروا پھر کافر ہو گئے ہیں فَتُوبِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اب نبی بھی سمجھاتا ہے تو یہ نہیں سمجھ آئے ہائے اللہ نے ایسیاں مورا نہیں ہیں لو جناب جنہ وچ اگدے ڈگنا ہے انہوں نے کافر آندے نے تے جس آئے ذکر ہے نا جس صورت وچ اے صورت نام ہی کافی ہے صورت دا نام ہی منافقون صورت دا نام کی جی منافقون ایدہ مطلب اندازہ لا کے شادیال دا پرانا مجمع دسے گا الحمدللہ اے پہلا ویسے جہنم میں پھر کنے ڈگنا ہے کافران کے منافقان کافران کیونکہ کافران ڈگنا ہے پہلا منافقان بڑھنا ہے تے کافران وچ ڈگنا ہے بالن پہلا بڑھنا ہے نا تے وچ کافران ڈگنا ہے نا ایدہ مطلب منافق بالن نے جنہ بڑھنا ہے تے کافران او دے وچ ڈگنا ہے ایدہ مطلب پہلا واری کدی آنی منافقان دی قرآن تے میرا ہاتھ ہے پیغمبر اسلام نو صحابی نے مسجد جی کھلو کے پوچھیا منافق کسے کہتے ہیں مصطفیٰ فرماندن جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے بہت شکریہ جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے وہی منافق جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے وہی منافق ہے یہ مطلب ہے تو اڈی خیر ہو بچی جدے دل وچ اللہ دا بغض ہے انہوں کافر آندے نے نہ پھر کہہ رہے ہیں جدے دل وچ اللہ دا بغض ہے انہوں کافر آندے نے جدے دل وچ علی علیہ السلام دا بغض ہے انہوں منافق آندے نے لے بھئی اللہ نے اپنے آلے جڑے بغض کرنے والے نے انہوں نے باری بات اچھ رکھی ہے کہ جنہیں حیدر قرار دے مبغض نے اللہ فرماتا ہے میرا دشمن جہنم میں جو لیٹ ہو سکتا ہے علی دا دشمن لیٹ ہے جے کوئی 5 منٹ لیٹ ہویا تو میرا دشمن ہو گا علی تیرا دشمن لیٹ نہیں ہوگا پہلا وہ بڑھے گا سب تو یہ مطلب ہے نکلیا کہ اس دنیا تو محبت علی لے کے جانی چاہیے تھی نال لے کے جانی چاہیے تھی پھر موت انہوں نے جدے دل چ محبت اہل بیت نے
یہ مطلب ہے طے ہو گیا ایک کنوں آندے نے مردہ تے کنوں آندے نے زندہ. قرآن دی ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا. یہ متعلق سورہ مبارکہ انفال پڑھ رہے ہیں جناب. خالق کائنات نے آواز دیتی میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے. قبر چ جانا مردہ ہون دی نشانی نہیں تے گلیاں چ بھجیاں پھرنا زندہ ہون دی علامت نہیں. قرآن دی میں آیت پڑھ دینا سورہ مبارکہ انفال ہے جی. اے نواں پارہ ہے جناب. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. سنو جی فلسفہ موت و حیات کی. اے ایمان والو نستجیب للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے دعوت دے آواز دے فوراً ان کی آواز پہ آ جاؤ. اسی میں تمہاری زندگی ہے. سبحان اللہ. مولا بھی تو ہم جزائے خیر عطا. نبی دی آواز تے آ جانا زندگی. نبی دی آواز نو کانڈ کر جانا دا نام موت. قبر جانا موت دی علامت نہیں تے ٹردا پھردا ہونا زندگی دی علامت نہیں. جڑا نبی دے آنکھیں لگ کے قبر چ بھی ٹر جاندا ہے وہ بھی زندہ ہے. تے نبی بلاندا رہے تے پلٹ کے بھی نہ ویکھے ساریاں گلیاں بھی پار کر جائے پھر بھی مردہ ہے. نہیں میں شان نزول پڑھ دینا. میرے کو دو تفسیروں کا میں حوالہ دے دینا. تفسیر مظہری اور ضیاء القرآن. ضیاء القرآن پیر کرم علی شاہ, تفسیر مظہری قاری ثناء اللہ پانی پتی. انہیں ارشاد فرمایا ابی ابن کعب صحابی رسول سن, نماز میں پڑھتے سن. نبی نے نماز دی حالت تے انہوں کو لایا. ابی وہ سن لئی نبی دی گل تے نماز را کالنا شروع کر دیتی کہ نبی پہ بلاندے نے تے کال نہ پڑھ کے جانا. نبی دوجی آواز دی او بھائی پڑھ دے. او بھائی او کال نہ نماز ختم کر کے پر ادو اٹھیا جدو ختم ہو گئی. کیا بات ہے تہاڈی باریکی. میں بیانا ادو اٹھیا جدو نماز ختم ہو گئی. وہ اٹھ کے گیا تو کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میں ہن تو سدیا ہی نہیں, لیٹ ہو گیا میں ہن نہیں سدیا. جدو میں بلاندا سا تو آیا ہی نہیں. جدو میں بلاندا سا تو نہیں آیا. وہ کہنے لگا کن تو اصلی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا ایک گل تے دس یہ نماز کی ہے. کہنے لگا جی نماز ایک فعل ہے جڑا اٹھ بہ کے کیتا جاندا ہے. فرمایا میں کی ہاں. کہنے لگا انت الایمان, تسی تے ساڈا ایمان ہو. فرمایا اپنے دوستاں میں جا کے دس دے جدا ایمان نہ رہے او دا فعل کسے کام نہیں ہو. سبحان اللہ. ایمان تینوں آوازاں دے اندر ہے تے تو اللہ دے بندے کو فعل کردا رہے. اور میں ایمان ہے نا. ایمان بلائے تو آ جانا ہی زندگی ہے. اس آیت مجیدہ دی تشریح لکھے ہے نبی جب بلائے جس حالت میں بلائے جسے بلائے آ جائے تو زندہ ہے. آ جائے تو زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں مدد زندہ کو منگی دیے. تینوں کس کنجر آکھیا سی اسی مردیاں کو منگنے. سر اٹھاؤ میرے نو. مدد وہ کو منگی جاندی ہے جڑا زندہ ہوئے. اور قرآن دی نظر چ زندہ وہ ہے جو نبی کی آواز پہ ہر حالت میں لبیک کہے, جو نبی کی آواز کو کبھی بھی اگنور نہ کرے. پھر اساں انیا ہو کے تے بوٹی پی کے علی کو مدد نہیں منگی. قرآن تے ہاتھ میں ادھر رکھنا تو ادھر رکھ. سیرت علی پوری پڑھ. نبی کی آواز پہ آ جانے والا زندہ ہے. دعوت ذولا شیرہ تو لے کے ہجرت تک, ہجرت تو بدر تک, بدر تو احد تک, احد تو حنین تک, حنین تو خیبر تک, خیبر تو غدیر تک, غدیر تو مبالے تک. ایک موقع کوئی ثابت کرے نبی بلایا ہوئے تے علی نہ آئے. سبحان اللہ. میرے عزیزو نبی کی نبی کی آواز پہ نبی دی آواز تے لبیک آکھنا زندگی. فکر نہ کرنا سارے مرنا نہیں. مرن والی آیت میں پڑھ دینا گھبرانا نہیں. مر تو سارے جانا ہی ہے نا,
لیکن میں مرن والی آیت پڑھ دینا جڑی آیت سنائی کٹ گئی ہے جتھے اللہ مرن دا ذکر کیتا اتنے گل ہی نہیں بندے کرتے. کل نفس ذائقۃ الموت مرن والی گل کوئی نہیں، یہ موت چکھن والی گل جتھے مرن والی گل ہے وہ میں پڑھنا. یہ سورہ مبارکہ قصص دی آخری آیت مجیدہ جی. خالق کائنات فرمانے کلو شیئن ہالکن، ہر شے اس دن ہلاک ہو جائے. اے جے موت، کلو شیئن ہالکن، جب سور پھونکا جائے گا اس دن ہر شے مر جائے. اس دن ہر شے، او دن مرنا جے سارے. ہوں اگے آیت مکتی نہیں، اگے گنجائش ہے. اللہ فرماتا الا سوائے ان کے. سور پھونکن نال میرے چھویں امام فرماندے نے جبرائیل علیہ السلام بھی مر جان گے، اسرائیل علیہ السلام بھی مر جان گے. اڑا سارے جہان نو ماردا پھردا نا، میں پھر عرض کر دینا مر جانا اس اینو موت ہے. اسرائیل نو بھی موت ہے، اسرائیل نو بھی موت ہے. ہن کئی بندے پہ سوچتے ہیں اینو کدوں موت آنی، سارے ہوندیاں مرے جے مرنا. میرا خیال ہے کہ جدو اللہ کسی نے موت دے گا ادو ہی موت ہونی. اسرائیل مرنا ضرور ہے اسرافیل تے سور نال. سور پھونکے جائے گا اچھا اسرافیل سور پھونکے گا نا وہ بھی مر جائے گا. پھونک مار کے تو بندے مرن گے نا، تو دوجی پھونک رہا آپ بھی مر جائے گا. جدو کل ہے تو پھر کل ہے. کلو شیئن ہالکن، ہر کوئی مر جائے گا، ہر کوئی مر جائے گا. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مر جان گے. ہاں جی علیہ السلام. میں جان کے آخیا تاکہ بندیاں نو پتہ لگ جائے جتھے علیہ السلام نہیں بچنے رضی اللہ کتھے بچن گے. حضرت جبریل علیہ السلام بھی مرن گے، اسرائیل علیہ السلام بھی مرن گے، اسرافیل علیہ السلام بھی مرن گے، میکائیل علیہ السلام بھی مرن گے. کلو شیئن ہالکن، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے. کیا بات ہے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، سوائے اس ذات کے چہرے کے. وجہہ ہو دی ضمیر اللہ دی طرف ہے. وجہ ہو آندے نے چہرے نو، وجہ ہو میں نا اس کا چہرہ، بچے گا اس کا چہرہ. ہر شے مرے گی، بچے گا اس کا چہرہ. کدا؟ اللہ دا. اللہ دا چہرہ بچ جائے گا. ہر شے کو موت ہے، نہیں ہے تو اللہ کے چہرے کو نہیں. ویسے اتنے لطیف بندے بیٹھے ہو، آیت انج نہیں کہ کلو شیئن ہالکن الا اللہ، الا اللہ نہیں کہ ہر شے مرے گی اور اللہ بچ جائے گا. الا اللہ بھی تو ہو سکتا سی نا، ہو سکتا سی. اللہ الا اللہ تو نہیں آکھے کہ سوائے اللہ کے، نہیں الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اس کے چہرے کے. اس گل نو اج بھی غور طلب ہے تو ادو بھی غور طلب سی. ایک بندہ میرے امام کو آیا تے آ کے کہنے لگا جی یہ وجہ ہو کی؟ فرمایا اللہ دا چہرہ. فرمایا وہ بچ، کہنے لگا وہ بچ جائے گا. امام فرمایا قرآن دا تے بچ جائے، ہر شے مر جائے گی. چپ کر کے بہ رہا. امام فرمایا پریشان کیوں؟ وہ سا کہے دا مطلب ہے اتھوں ہٹھا ہٹھا اللہ بھی مر جائے گا. وہ آندا ہے کہ جو اللہ دا منہ بچے گا، چہرہ بچے گا، تے دا مطلب ہے اتھوں ہٹھا ہٹھا اللہ بھی گیا. امام فرماندے تو یہ گل کیویں سوچی؟ اس کہا میں نہیں سوچی، میں کدوں سنی کسی عالم کو سنی کہ ادوں ہٹھا ہٹھا اللہ بھی مر جائے گا. اس آیت کی تشریح تے اینا اتو اللہ دا منہ بچ جائے گا. میرے امام نے ایک جملہ کیا، فرمایا تو نے دین کہاں سے لیا؟ ہائے ہائے. کہنے لگا آپ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ تو نے ہم سے نہیں لیا. کہنے لگا کیویں؟ امام فرماندے جو ہم سے دین نہیں لیتے ان کا اللہ ایسا ہی ہوتا. ہائے ہائے کیا بات ہے. جڑا 90% ہلاک ہو جائے، 90% ہلاک ہو جائے، اتنا منہ بچ جائے. میرے امام فرماندے نے خبردار، اللہ ایسا بھی ہوتا ہے، وہ تو
ہے، وہ قیوم ہے، وہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اس کو فنا نہیں، وہ بقا ہی بقا ہے۔ تو دوسری بات، تو نے جسم والا اللہ سمجھ لیا کہ اللہ دا منہ ہے اتے، منہ واسطے بدن دا ہونا ضروری ہے، جسم دا ہونا ضروری ہے، جسم دے اتے منہ ہوتا ہے، وہ کیویں دا اللہ تصور کر لے ہوئے؟ کہنے لگا جی میں کلا نہیں جی، اے بڑے جائے انجی سمجھ دے جی کہ اللہ پاک انجی ہوئے گا منہ والا اللہ، ہتھاں باواں پیراں والا تو کرسی تے پوے گا۔ فرمایا خبردار ہم سے دین لینے والے سن لیں، جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے جی، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ جس کا دھڑ ہو اور سر ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا ہے جی آج شب برات ہے، رات آ رہی، یہ دے متعلق بھی علامہ طاہر القادری صاحب جیسے بڑے عالم نے، میرے کو ثبوت اتنے موجود پے نے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آج رات نو آئے گا پہلے آسمان تے، ستویں آسمان تو نہ پہلے تے آ جائے گا، 6 چھڈ کے تے آ جائے گا تے آ کے آکھے گا جنہوں اولاد چاہیے اولاد لے لو، جنہوں مال چاہیے مال لے لو، جنہوں بیٹا چاہیے بیٹا لے لو، اسی آج رحیم و کریم بن کے آئے ہیں، اسی آج آئے ہیں۔ پہلے آسمان تے اللہ نازل ہوئے گا، اے نازل اونا دا ہی ہوندہ ہے جدے جسم والا اللہ ہوندہ ہے۔ کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں۔ ساٹھے ہاں اللہ نازل شازل نہیں ہوندہ، جڑا کدی کدرے ہوئے تے کدی کدرے ہوئے وہ اللہ ہوندہ ہی نہیں۔ مولوی صاحب نو بندہ پوچھے جی اللہ اتوں تھلے آ جاندہ تے پچھے تینوں چھڑ جاندہ ہے۔ مذہب اہل بیت مذاق نہیں، اونچ بندے کافر رکھن تے بکھری گل ہے۔ ہمارے مذہب میں جو ایک جگہ سے ہٹ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے عالم کہیں نے اتوں تھلے آ جاندہ ہے، کتھے آ جاندہ ہے؟ آج کل ساڑھے بندہ بھی مٹھے مٹھے شروع ہوئے، وہ اندرے نبی پاک نو اللہ اتھے ملیا سی تے امام حسین نے کربلا تھلے منگوا لیا سی۔ شاباش ہے بھئی توڑے، حضرت امام حسین جو تک کربلا نہیں سن پہنچے اتھے کربلا اللہ کوئی نہیں سی۔ اوہ اللہ تو کوئی جگہ خالی نہیں، میں مذہب اہل بیت پہ پڑھنا، او دی ذات تو کوئی جگہ خالی نہیں، نہ نبی پاک اتے ملن گئے نے تے نہ اللہ تھلے کربلا آئے، وہ ہر جگہ موجود ہے تے ہر ویلے موجود ہے۔ یہ نانے نواسے دے ویر کیوں پہ گئے؟ یہ اتھے سن تے نہ آکھا تھلے آ تے نانے آکھا اتھے ہی رہی میں اتھے ہونا، شاباش ابھی تیرے جمن تے، تیرے میرے گناہگار دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہے، تو اس نانے نواسے تو اینا دور ہو گیا سی۔ وہ اللہ دیا بندیا انہوں نے بہانہ بنایا ہی اتنے جان دا کہ سونیا آ کے سونیا مینوں مل جا، سونے نے آ کے سونیا مینوں آ کے مل جا، ایڑا سونا تھلےوں گیا ہے بھی سونا تے جنہوں کول گیا وہ بھی سونا۔ اے میں مننا قرآن سامنے مسجد محراب وچ کھلوتا ہوں، جڑا گیا ہے معراج وچ وہ بھی سونا ہے تے جنہوں جا کے ملیا وہ بھی سونا ہے۔ ان جڑا گیا ہے نا وہ رسول سی، جنہوں مل کے آیا وہ اللہ نہیں سی۔ کیا بات ہے بھائی، مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ وہ جڑا اندر نا پردے دے پیچھے اللہ سی، وہ پردے دے پیچھے کوئی سونا سی، پردے دے پیچھے کوئی سونا سی، اللہ نہیں سی۔ میں کہ اللہ وہ کی سی؟ فرمایا اسے واسطے میرے جسم دے قائل نے، کدی میں تھلے آ جانا کدی اتنے ٹرنا، میں ہر جگہ موجود ہوں۔ اور جتھے میں نبی نو کھڑیا نا، لقد را من آیات رب الکبرى، وہ رب نہیں تھا، محمد کے رب کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ کیا بات ہے، وہ رب نہیں تھا، وہ رب کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ خدا دی قسم مولا مصطفیٰ گئے نے جو تھے رب نہیں سی، رب ہر جگہ موجود ہے، وہاں رب کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ اس نشانی نو ویکھیا نے، رب نہیں سی۔ میں پورے ورلڈ وچ قرآن لے کے پھریا جی تے میں مومنہ کو خوایا جے، ملنگاں تو لے کے علماء تک عرض کیتی ہے، آکھو انہاں نو رب نہیں سی، تے پوری دنیا شیعت کہہ گئی ہے جنہوں نبی پردے چ ویکھیا اور رب نہیں سی، کیونکہ جڑا پردے دے پچھلے پاسے روے ادھر نہ ہوئے۔ کمال ہے یارو، اللہ دا نہیں نہ ہوندا، جڑا ادھر ہوئے تے ادھر نہ ہوئے۔ جے تے کوئی پردہ سی تے ارلے پاسے نبی پاک سن تے پرلے پاسے اللہ محدود کر دیتا ہے۔ اور
جدے نزدیک اللہ محدود ہو جائے وہ علی دی حد کیسے جان جائے؟ کیا بات ہے جی، بہت شکریہ قبلہ۔ اے پیچھے اللہ سی، کوئی نہیں سی پیچھے اللہ دی نشانی سی۔ میں منوایا جی ملنگا اٹھ کے نعرے لا کے آکھیا اللہ نے، علماء نے تائید کیتی اللہ نے، مومنین نے روڑا پایا اللہ نے، تو میں قرآن جو ثابت کیتا ہے وہ اللہ نہیں سی، اللہ دی نشانی سی۔ شیعہ مسکین نے نہ تھوڑے نے تاں مگر چڑھ گئے، اسی جو مسیطاں چ کھلو کے قرآن تے ہتھ رکھ کے آنے ہیں وہ اللہ نہیں سی، جنہوں نبی ویکھیا وہ اللہ نہیں سی، وہ اللہ نہیں سی، وہ اللہ نہیں سی۔ تے تو ہر جمعے مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے آنا ہے وہ اللہ سی، ویکھ لے پھر اللہ انہوں تو آنا تے مشرک اسی ہو گئے۔ بسم اللہ، باوری تشریف ہے۔ اچھا وہ بھی اللہ نہیں سی تے جڑا آج رات نو جنہ ہونا نا، وہ جڑا تار القادری صاحب لکھیا پہ آج آؤندے نے، اوڑے آؤندے نے اللہ نہیں، کی کراں گو قرآن پڑھنا پڑھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اوے اللہ نہیں آتا، ملائکہ آتے ہیں۔ کون ہوندے نے؟ ملائکہ۔ آج رات نو ملائکہ ہونا جی، دھیان رکھیں جی۔ وَالرُّوحُ، اور پاک روح آتی ہے۔ وہ نہیں مینوں پتہ کی ہے، اینا مینوں پتہ ہے کہ ملائکہ بھی آنے نے۔ جے تے آج شب قدر ہے، شب برات ہے، اے بری ہونے والی رات ہے۔ شب برات تو مراد ہے جس رات اللہ بندیاں نو بری کر دیندا، بری ہی کر دیندا، مقدمہ نہیں، بری کر دیندا۔ بری ہویا بندہ جاندا کہ اج کی ہویا، اے بری ہون والی رات ہے، یعنی چھڑ دیندا اللہ مجرماں نو چھڑ دیندا۔ تو اڈا کی خیال نمازیاں نو چھڑ دیندا، اوے آخر بری کسے مجرم ہی ہونا نا۔ یہ دا مطلب ہے رات جڑی آ رہی ہے مجرماں نو اللہ چھڑ دے گا۔ صدر مملکت قیدیاں نو کئی باری آزادی دے دیندے نے 14 اگست نو، کئی باری 23 مارچ نو، کئی باری 6 ستمبر نو، کئی باری نکی عید تے، کئی باری وڈی عید تے۔ کوئی خاص ہی موقع ہوتا ہے جدوں مجرم بری ہوندے۔ کیا بات ہے یار، کردہ تو صدر ہی ہے نا، لیکن خاص وہ آندہ یار تو کیویں نکل گیا، وہ آندہ یار قدرتی میری زندگی چ موقع مل گیا، 14 اگست آ گئی، انہیں چھڑ دیتا 23 مارچ آ گئی، انہیں چھڑ دیتا عید آ گئی، انہیں چھڑ دیتا وڈی عید آ گئی، انہیں چھڑ دیتا۔ خاص موقع ہوندہ نا جتھے مجرم بری ہوندے نے۔ آج میں مسیطے کھلوتا ہوں، مولوی تیرا حق بندا ہے جی آج رات اللہ بندے بری کردا ہے، وہ کوئی وجہ تے داسا جو ہویا کی ہے۔ چھڈیا ادو جاندہ جدو کوئی راضی ہو صدقے، اور یار کسے دے صدقے چھڈیا جاندہ، جدو چھڈیا جاندہ کسے دے صدقے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب برات ہے، آج بری ہون والی رات ہے، بری ہون والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق میں تو انہوں ایک روایت پڑھ دینا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماندیاں نے کہ میری واری سی اس رات نو، نبی واری نہ ہوندے سن بیویاں اللہ، وہ نبی انصاف کرتے سن۔ کئیاں بندے دو کیتیاں نے، ایک اسلام آباد ایک گوئے تھپتی پھرتی۔ اوے اللہ دے بندے عدل کر جو گے نہیں تے جان دیو گل نو معافی دیو۔ سرکار عدل کرتے سن تے ایک زوجہ والے ایک رات گزارتے سن۔ اس شب برات جڑی ہے نا، یہ دے وچ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماندیاں میں چاتی ماری تے نبی کوئی نہیں سن، حالانکہ میرے اجرے ہی سن۔ جدوں میں نہ ویکھیا تے فرمان لگیاں میرے دل چ نا کئی خیال آئے۔ ہوں تسی تو محسوس نہیں کر سکتے، ہوں کوئی مستور ہی محسوس کر سکتی کہ جدے شوہر دیاں کئی شادیاں ہون تو کول ہی نہ ہوئے، وہ پھر یہی سمجھتی ہے کسی اور ٹر گیا ہوں۔ بی بی فرماتے ہیں میں سوچیا بھی میری واری ہے تے نبی پاک کیوں کسی اور دے حجرے نو رونق پہ بخشتے، لہذا میں اٹھی تے میں پتہ کیتا تو نبی کسے وال بھی نہیں سن، کسے وال بھی نہیں سن۔ تو میں وہ کھوج کر دی ہو رہی تو جنت البقیع بہ کے پہ آندے سن دے دے بے اولاداں نو اولاد، ہائے ہائے دے دے بے رزقیاں نو رزق، دے دے بے ہدایتیاں نو ہدایت۔ نبی پہ دعاواں کرتے سن۔ میں اج گئی نا تو وہ میرے آن نو نبی پاک نے محسوس کیتا
تے میں فوراً ویندیا سار واپس دوڑ کے آ کے منجی تے لمی پئی تے مگر ہی نبی پاک بھی آ گئے. تو اجے تک میری دھڑکن آخر بندہ کال نال آیا ہوئے تے ایک دم تے بندہ سکون چ نہیں آਉਂਦਾ. فرما دیا میری یہ دھڑکن اتھے ہی سی, سا چڑھیا سی تے نبی پاک فرمایا کتھے گئی سے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی سا, تواڈے پیچھے گئی سا, تسی ایتھے کوئی نہیں سو تے میں تسی اتنے دعا کر رہے سو, اے قرآن لفظ لکھے نے میرے کو, میں حیران ہو گیا اس رات دے متعلق. یہ سارے لفظ قرآن چ موجود میں لکھ کے رکھے نے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تو نہیں جانتی کہ آج ہی وہ رات ہے جس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. کیا بات ہے جی, آج ہی وہ رات ہے جس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. آج ہی طے ہو جاتا ہے کتنا رزق کسے دینا ہے, کتنی اولاد کسے دینی ہے. آج جڑے آج رات نو پرانے بابے بھی کھلوتے نہ اوکھے سوکھے ہو گئے کہ کدھر پتہ نہ کٹ کتے سچے جی آندے نے آج رات نو پتے کٹے جانے. یہ رات ہے جی, اس رات نو ضائع نہ کرنا, مہربانی فرمانا. میرے پیغمبر فرماتے نے اس رات چ بندہ نیت نال غسل کرے کہ میں اتوں جسم صاف کرنا ہے, اندروں اسی تو دیاں گے. کیا بات ہے, مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے. اے پچھلے گناہ قبلہ بخشوان دی رات ہے. اس رات چ ہویا کی آخر کچھ ہویا تے اللہ بندے بری پہ کردا ہے. یہ جڑا بندے آکھے نا اللہ اتوں آوندا ہے وہ صرف بہانہ بنایا نے. اللہ دی گل کریے تاکہ پتہ نہ لگے آوندے کون نے, پتہ نہ لگے آوندے کدے کون نے. اللہ فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. وہ کل کے کل فجر تک رہتے ہیں. ہر مسیتے آج رات نو چنڈیاں لگنیاں نے تے لائٹاں لگنیاں نے. سویرے قرآن چکایا جی کسے مولوی نو, راتی کوئی آیا سی؟ کیا بات ہے, آخری گل کر رہے ہیں, راتی کوئی آیا سی؟ جی کوئی بھی نہیں. پھر آؤندے ہے نے کتھے کتھے والی گل سمجھ آ گئی تو میری حاضری آج دی قبول کرنا. میں کہ اللہ کتھے آؤندے نے ملائکہ اس رات. اللہ فرماتا ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. جب فرشتے ہم نازل کرتے ہیں اپنے بندوں پہ نازل کرتے ہیں. کیا بات ہے, جب ہم فرشتے نازل کرتے ہیں کس پہ کرتے ہیں یار؟ اپنے بندوں پہ. یہ مطلب ہے فرشتے جدوں نازل ہوندے نے او دے خاص بندیاں تے نازل, او دے سر اٹھاؤ جی آخری گل خاص بندیاں تے نازل ہوندے. یہ مطلب ہے جدوں فرشتے نازل ہوندے نے ادوں کسے خاص بندے تے نازل ہوندے نے. جے تے شب برات اج تاں, جے شب قدر رمضان اچ تاں, گل ایک ہی ہے. فرشتے آوندے نے نازل ہوندے نے ہوندے او دے خاص بندیاں تے. اینا تے تینوں قرآن دا واسطہ ہی من جا. اج بھی پھر کوئی او دا خاص بندہ ہے نا جدے کو. کیا بات ہے, بہت شکریہ جناب, میری حاضری آج دی قبول کرنا. اج بھی کوئی خاص بندہ دنیا تے ہے نا یار جدے کو ملائکہ آوندے نے, آوندے ہے نے, کوئی ہے بندہ. تسی ایک واری تہاں دسنا, ایک واری میں تے آج دی مجلس تمام کرنے ہیں. یہ تانوں مشہور کوئی شخصیت یاد ہے جدے تے ملائکہ آوندے نے؟ مشہور تو مشہور سو یار نبی پاک. نبی پاک تے فرشتے آوندے رہنے. یہ دو خاص بندہ کوئی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے, اپنا ایڈا خاص بندہ. یہ مطلب ہے میرا نبی تے ایک بندہ ایسا ہے. ہن بندے آکھن گے وہ جدوں نبی پاک ہوندے سن ادو فرشتے بھی آتے سن. بھائی جی ہوں بھی فرشتے آتے ہیں, اور شب قدر چ فرشتے آتے ہیں. اصل پتہ گل کی, اصل تو کوشش ہی نہیں کی. محمد اپنے تو بعد بندے کہڑے چھڈ گیا ہے جنہاں دے گھر فرشتیاں دا آن جان صدقے جاواں جی. چھڈ کے نہ گیا ہوئے میں مجرم ہاں, ادو محکم دلیل میرے کو کوئی نہیں جی. آج دی مجلس قبول کر لینا نبی پاک ایسے انسان اکمل نے جنہاں تے فرشتے آوندے نے. پوری دنیا کو اج کل کوئی بندہ نہیں جنہیں کو فرشتے آوندے نے. وہ آندے کدی آوندے سن جدوں نبی پاک ہوندے سن. اسی آنے فرشتے اج بھی آوندے نے تے کوئی اج بھی ہے. بندیاں کول کوئی نہیں, ساڈے کول ہے. انہاں کول کوئی نہیں, ساڈے کول ہے. ایک باری تسی دس
ہاں جی امام مہدی علیہ السلام ہوں بندے آخر کہ دیکھو جی دیکھو یہ پھر نبی پاک نہ رلا چھڑے جو امام مہدی میں رہے نہیں جے رڑے نہ بخاواں تو اتھوں جاندا ہی نہیں اے قرآن میں دعا پسے اد تو کھولے اد چوں ادھر ایک ہاتھ ادھر دوجا ہاتھ اس قرآن نو میں لکوں کھولے ادھر بھی قرآن ہے یار ادھر بھی قرآن ہے بند کر لواں پھر بھی قرآن ہے تے جے ادھا ادھر کرنا ادھا ادھر کرنا تاں بھی قرآن ہے اے قرآن پہ بخانا تے انہاں قرآن دے متعلق پہ دسنا ادھا ادھر آ بھی قرآن او نبی تے اے امام او بھی محمد جے تینو شک ہے کہ نبی کول تے ملائکہ ہوندے نے مہدی کول کیویں ہوندے نے کدی یہ ہو جیا بخاوے تو تے تیرا مذہب قبول کرنا اے میرے مذہب دی امامت ہے جدوں پہلے نے نماز پڑھائی سی ادوں بھی عیسیٰ پیچھے سی جدوں مہدی آگے پڑھان گے ادوں بھی عیسیٰ پیچھے اے دا مطلب ہے من جا جویں او دے کول آوندے سن جویں انہاں کول فرشتے آوندے سن اوویں انہاں کول فرشتے آوندے نے جنہاں دیاں بوہیاں تے فرشتے آ کے آندے سن کہ میں تہاڈیاں بچیاں دا درزی ہاں انہاں دیاں تیاں بازاراں چ رولیاں نے بندے مولا تانوں کدی کسے غم چ نہ روائے مینوں انتہائی مجبور کر کے تے اس مجلس سے سدیا گیا پھر میں دسیا گیا کہ اس قسم دی بندے نے میرے بھائی رات نو سوتے نے تے سویرے اٹھائے نے تے اٹھے ہی نہیں وہ پھر میں اس تکلیف دی وجہ تو کسے طریقے میں بہت محنت کر کے تے ایتھے پہنچیا صرف ایک احساس نال پہنچیا وہ احساس ہے کہ الحمدللہ یہ ساڈی صرف قوم ہے جڑی سمجھدی ہے رونا بھی ہوئے تے انہاں نوں رونا چاہیے کربلا او سمندر ہے جدے وچ چھوٹے چھوٹے ندی نالے تے دریا غرق ہو جاندے یہ جڑے میں احساس پتا کیونکہ یہ بچے دا نوجوان دا جدا بھائی دنیا تو ٹر گیا میں محسوس کیتا کہ کوثر نیازی صاحب ہوندے سن پیپلز پارٹی دے مذہبی امور دے وزیر پڑھیا لکھیا بندہ سی بڑا سیاستدان بھی سی تے عالم دین بھی سی او دا بیٹا ایکسیڈنٹ نال سیاسی وارث سی او پھر اکو ہی ہوئے تے او ہی سیاسی وارث بھی ہوئے تے علمی وارث بھی ہوئے او ہی ٹر گیا او نال ہی بس ہو گئی او پھر بہت کمزور ہو گیا تے او پھر مجلساں چ جان لگ پیا مجلساں چ وہ کسی بندے پوچھیا نیازی صاحب مجلساں چ بہت جانتے ہو وہ آندے نے یار پتر سی جوان سی بھلدا نہیں سی صدقے جاؤں پتر سی جوان سی تے دنیا تو ٹر گیا تے بھلدا نہیں سی ہو سکے اتھے بھلان جانتے ہو سکے جدن دا جان لگا یاد ہی نہیں آیا جدن دا جان لگا یاد ہی نہیں آیا انہاں کیا وہ کیویں ہو سکیا جویں دریاواں دی حیثیت ہوندی ہے جدوں تک وہ دریا ہوندے نے جدوں سمندر چ ڈگ جاندے نے پھر دریا لبدا بھی نہیں کتے دریا سے حالانکہ کلا ہوئے تو لگدا دریا لے جائے گا ہو سکے ایویں غم دے جننے دریا نے نہ کربلا جا کے غرق ہو جائے کنا کو غم کسے بندے نو آئے آ سامنے تے آوے کنا کو غم آئے کسے ماں دی جھولی اجڑی ہے تے آ جا مجلس ہے تینوں دسیے کیسیاں ماواں کسے دا 18 سال دا کسے دا 14 سال دا کسے دا 8 سال دا کسے دا 9 سال دا کوئی غم تینوں ہے نا ایتھے آ کے بہو ایتھے با کے بہو تیرا 18 سالاں دا ٹر گیا ہوئے میں 6 بھیناں دا ایک بھرا جی دنیا تو جاندا ویکھیا تے میں حیران ہو گیا انہاں کرماں والیاں مومناں تو 7 دیاں 7 علم تھلے کھلو کے بھی آندیاں سن اکبر تو سونا تے نہیں سی نا میں 2 جملے پڑھ دینا اس نوجوان واسطے آباد رہو آواز بلند ہو گئی میرا ہنسو آ گیا تہاڈا آ گیا خدا اے لالا موسیٰ تہاڈے کول ہے میں 3 محرم اسلالے موسیٰ پڑھے 9 تے 10 دی درمیانی رات میں پڑھ کے نکلنا پیا ٹھنڈ بڑی سی ایک بی بی بیٹھی دی گود وچ بچہ سی او دی سس نو پی نو آندی سی اٹھ پو تو گھر ٹر جا تیرے کچھڑ چھوٹا جا بچہ سردی بڑی ہے تینوں گھر لے کے ٹر جا میں لنگ دیا گل سن لی میں سویر تک اسے گل تو روندا رہا وہ بی بی جی دی گود وچ بچہ سی نا
وہ آندی اماں تینوں یہ دی فکر پئی ہے میں گھر جا کے سو جا تے علی اکبر دی اذان نہ سنا. اس قوم دے سارے غم چھوٹے نے، صدقے جاواں کربلا دا غم وڈا ہے. اس نوجوان دی موت تے ایک جملہ سن لو. کربلا دے آباد رہو جی، کربلا دے ہر شہید دا ماتم لاش آن تو بعد ہو. میں کی عرض کی تھی؟ کربلا دے ہر شہید دا ماتم لاش آن تو بعد ہو. کربلا دا ایک شہید ہے جدا ماتم ٹرن لگے. جدو علی اکبر علیہ صدقے جاؤں علی اکبر علیہ السلام نکلے نا خیمے چ، ماں نے عرض کیتی سی مولا شبیر اگے کہ ایک واری باہر لی کنات دے اندر گھوڑا لیا کے مینوں وکھا چھڑو کہ میرا اکبر گھوڑے دی زین تے کیسا لگا. میں جو کدی باہر نکلی نہیں، میں ویکھیا ہی نہیں. ایک واری میں بیٹھا ویکھ لواں. حضرت عباس نو مولا نے اشارہ کیتا تے عقاب گھوڑے دا نام ہے. حضرت علی اکبر دے گھوڑے دا نام عقاب ہے. عقاب نو لے کے اندر آئے. بابا جی دے نانکے نے مکھنا والی میں پڑھتا رہا تے موری صابر صاحب میرے استاد مکرم صاحب نقوی منڈی بہودی نال وہ فرماندے سان کہ علی اکبر کا گھوڑا جب لایا گیا تو علی اکبر خیمے سے نکلے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے. تو علی اکبر خیمے سے پیدل چل کے نکل رہے تھے مگر لگتا یہ تھا کہ کوئی جنازہ جا رہا. پیدل پہ ٹرتے سن مگر انج کرلاب مچیا سی نا قبلہ. کول آئے تو میرے استاد مکرم کے جملے نے آباد رہو جی آخری جملے فرماندے رکاب نے بسم اللہ کہا. میں شہادت نہیں پڑھ لگا، میں تے ہمیں اختیاری تک جملہ پڑھ لگا. رکاب نے بسم اللہ کہا، زین نے سبحان اللہ کہا، لیلا نے انا للہ کہا. فرماندے جدو زین عقاب تے اکبر سج گئے بیبیاں انج گھوڑے دوالے پھردیاں سن جی میں حاجی کعبے دا طواف کر دیں. کوئی کہہ رہی سی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ واہ اکبرہ. ایک روایت دا جملہ ہے فرماندے نے ایک بی بی خیمے سے یہ لفظ نے میرے استاد مکرم دے مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خیمے سے نکلی جی میں بے آب مچھلی تڑپ دی. انج نکلی وہ بی بی جنہیں کوڑے دی گردن چ دووے ہاتھ پائے تے آنج ویکھ کے فرماندی اکبر ٹر چلے. آنج ویکھ کے فرماندے جی پھپھی اجازت بخشو. جدوں بی بی پاک زینب نو حضرت علی اکبر آکھے نا پھپھی اجازت بخشو، بی بی فرمایا میں تینوں کنا پالیا؟ فرمایا میرے بابا دسدے نے میری اج اکھاں بند سن تے تسی اٹھا کے لے گئے سو جنی میری زندگی تساں ہی مینوں پالیا. کدی سفر تے گیا تے پیسے کدے کولوں منگے نہیں؟ اما تیرے کولوں. زیادہ رات تواڈے کولوں. سواری بدلی ہے تے کنے؟ جی تساں. لباس بدلیا نواں تے کنے؟ تساں. فرمایا 18 سال پالیا ہوگا تے ماں دا حق نہیں بندا پتر کولوں کوئی شے منگے. علی اکبر دے ایتھے آنسو ڈگے تے رو کے فرماندے نے اما مدینے منگنا سی نا. کربلا دا جنگل ہے، پیو میرا پردیسی ہے، اجڑے دے پتر کولوں بھی منگنی ہے. فرمایا مشکل کشا دی تھیاں مشکل سوال نہیں کردی. سوال سنو گے تو مینوں اجازت دیو. نوجوان سنو ذرا سوال. پھپھی تے 18 سال تے جوان بیٹے دا سوال کرنا پھپھی دا. فرماندے نے اماں منگو. فرماندے نے میں اکبر تیرے کولوں کی منگنا. ایک واری نقاب الٹ تے کوڑے دی گردن تے منہ رکھ میں ایک واری تیرا منہ چوما. اے تیرے منگن تو صدقے حضرت علی اکبر نے نقاب الٹے. عزادارو آج میں پڑھے آج رکھیا نے آج منہ رکھیا نے تے بی بی پاک نے اتھو منہ چومے ہیں. جدو ملکہ شام نے اتھے بوسا دیتا ہے نا مگروں ایک کمزور جی آواز آئی منہ اتھے رکھی میں تیری بے اولاد پھوپھیا. حضرت کلثوم نے منہ چوم لیا مگروں ہمشیرہ دی آواز آئی ویر منہ اتھے رکھی میرے نا پیکے رہنے میرے نہ سورے رہنے. حضرت کبرا نے منہ چم لیا. حضرت رقیہ نے منہ چم لیا. جدوں اکبر ٹرن لگے نا ایک کمزور جی پچھو آواز آئی میرا دل کردا سی میں تیرا منہ چوما. اپنے نال گل بھی کردی سی کوئی بی بی پر میرا رشتہ ہی تیرے نال کوئی نہیں. کدی رشتہ ہوندا تے اج میں اوتھوں چومدی جتھوں بیبیاں پاکاں نے چومے. پچھوں پلٹ کے حضرت علی اکبر ویکھیا تے ویکھ کے فرماندے نے اماں فضا تینوں تے میرا پیو بھی ماں سددا ہے. قریب آ جدوں قبلہ فضا نہیں کم دے ہاتھاں نال
علی اکبر چکے نے آج تے فضا نے منہ چومے نا جی ادو مولا نے سمجھیا ہن میں فارغ ہاں گھوڑے نو ایڑ لائی نے اجے 2 قدم گھوڑا نہیں ٹریا اکبر محسوس کیتا میرے پیر تے کسے دے ہاتھ نے شیعہ وہ بندہ ہے جنہوں نہیں اجے تک پتہ لگا کیویں ہو سکتا ہے کہ شیعہ نہ سمجھے ہن پیراں تے 2 ہاتھ نے میں پھر اشارہ کرنا چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہن تو سارے سمجھ گیا علی اکبر علیہ السلام نے پیراں والے پاسے ویکھیا تے حضرت سکینہ پیراں تے ہاتھ رکھے علی اکبر فوراً اترن لگے نا اے چھوٹے جے ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرمایا نہیں اترنا نہیں آج ویکھ کے فرماندے نے سکینہ پیچھے ہٹنا میں تھلے اتر کے تینوں ملا فرمایا بابا آندے جلدی ہے چاچا آدھا جلدی ہے میں زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بندی میرا منہ تیرے منہ تک نہیں پہنچیا رکاب جو پیر کٹ میں اپنا بوسا بھی لینا میں سغرا دا صدقے جاؤں سغرا دا بوسا بھی لینا سکینہ دے ملن تو بعد حضرت علی اکبر خیمے تو 3 قدم نکلے شہادت تک نہیں آخری جملہ پہ پڑھنا 3 قدم نکلے نے اے دیتے اکتفا ہے پچھوں ایک آواز آئی ہے مینوں ملدا جائیں ایک پرا گام ہے تے دوجے پرا نو اسی تسلی دینا ہے ایک پرا گام زدہ ہے دوجے نو تسلی دینے واسطے سارے آئے ہیں لے بھئی نوجوان تسلی للہ علی اکبر پہ نکل دینے مگروں ایک کمزور جی آواز کی دی ہے پیچھوں پلٹ کے علی اکبر ویکھے ہے باکر دے سر تے ہاتھ سی ایک ہاتھ جاسا سی زین العابدین پہ فرماندے سنو مینوں ملتا جائے آجڑے ویلے علی اکبر علیہ السلام چھال مار کے تھلے آئے نے پرا دے گالے چباما پائیا نے زیدی صاحب فرماندے نے پتہ نہیں کنی دیر دوویں پرا آپس وچ گلاں کردے رہنے ایک گل انہاں ضرور کیتی ہے فرمایا علی اکبر کام تے بڑا اوکھا ہے جڑا تو کرن چلیا ہے او جے میرے واسطے دعا کری علی اکبر علیہ السلام فرماندے تسی حجت خدا ہو تساں میرے واسطے دعا کرنی ہے یا میں تواڈے واسطے دعا کرنی ہے حضرت زین العابدین رو کے فرماندے نے نیزہ سوکھائی پھپھیاں نال بازار جانا